الحمد لله الذي لا ضد له ولا ند له، والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليم، وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وعجز الهداية واليقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. یہ میں نے آپ کے سامنے 2-3 آیتیں تلاوت کی. ان آیتوں میں یہ ہے اللہ سے ڈرنے کی فضیلت کا ذکر ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ہدایت کا وعدہ کیا ہے، رحمت کا وعدہ کیا ہے، علم کا وعدہ کیا ہے. اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضامندی ہے. رضامندی کا وعدہ کیا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ہدایت دیتا ہوں. ہدایت معنی صحیح راستہ دکھاتا ہوں. جو صحیح راستہ پر چلتا ہے تو گمراہی سے بچ جاتا ہے. اور جو ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں رحمت نازل کرتا ہوں، اور اس کو میں علم دیتا ہوں، اور اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں. رضا کا وعدہ ہے. لیکن یہ 4 چیزیں قرآن میں وعدہ ہے خوف پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. کتاب الخائفین، ڈرنے والوں کی وہ کتاب، اس میں ڈرنے والوں کا ذکر ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں کون کتنا ڈرتا تھا. سارے ڈرتے تھے، ان کا ذکر ہے. پھر صحابہ میں کتنے صحابہ ڈرتے تھے، اللہ سے کتنا ڈرتے تھے. سب ڈرتے تھے لیکن مقدار مختلف تھا، اس کا ذکر ہے. پھر تابعین میں کون ڈرتا تھا، زیادہ کون ڈرتے تھے، ان کے قصے اور واقعات کا ذکر ہے. یہ مسلسل سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرتے تھے فرشتے ڈرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام ڈرتے ہیں. فرشتے اور انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا تھا. پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ سے زیادہ ڈرتے تھے وہ اصحاب کرام تھے. پھر تابعین زیادہ ڈرتے تھے، تب وہ تابعین. اسی طرح جتنے پیچھے ہوتے ہیں تو خوف کم ہوتا جاتا تھا، خوف کم ہوتا جاتا تھا پہلی طبقہ میں زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پہچانتا ہے وہ زیادہ ڈرتا ہے، اور جس میں پہچان کم ہے، اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، وہ کم ڈرتا ہے. یہ نتیجہ ہے اللہ سے ڈرنا، علم کا اور معرفت کا. جو اللہ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ذات ہے. جو جتنا زیادہ پہچانتا ہے اتنا زیادہ ڈرتا ہے. جو کم پہچانتا ہے وہ کم ڈرتا ہے. جو بالکل اللہ کو پہچانتا نہیں، بالکل ڈرتا نہیں. خدا کو پہچانتا نہیں تو وہ کیا ڈرے گا؟ اچھا، تو پہلی آیات میں یہ اللہ فرماتے ہیں وہ ہدی و رحمت، ہدایت ہے، میں رہنمائی دیتا ہوں، میں صحیح راستہ دکھاؤں گا، ہر برائی سے بچنے کا راستہ دکھاؤں گا، کامیابی کا راستہ دکھاتا ہوں. وہ رحمت، میں رحمت نازل کرتا ہوں. تو میری ہدایت اور میری رحمت کس کے لیے ہے؟ للذین هم لربهم یرہبون. ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے ڈرتے ہیں.
تو ہدایت اور رحمت ان کے لیے زیادہ ہے۔ پھر صحابہ اور تابعین کو آ کر جتنی قیامت قریب آتی ہے لوگوں کے دلوں سے دو چیزیں نکلتی جاتی ہیں، ایک خدا کا خوف کم ہوتا ہے، ایک یقین کمزور ہوتا ہے۔ اور جتنے پہلے لوگ تھے ایک یقین مضبوط تھا اور ایک اللہ کا خوف مکمل تھا۔ ابھی فرشتے بہت ڈرتے تھے، فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پیدا کرنے سے پہلے دوزخ پیدا کیا ہے۔ جب دوزخ پیدا کیا بنی آدم کوئی بھی نہیں تھے، تو فرشتوں نے دیکھا دوزخ پیدا ہے، تو یہ سمجھے فرشتوں میں عقل ہے، نفس نہیں ہے، یہ سمجھے کہ یہ دوزخ پیدا کیا ہے سزا کے لیے، اس میں بھی کسی کو ڈالتا ہے، تو اور مخلوق ہے نہیں جو عقل والے ہیں۔ عقل والے تو ہمیں ڈرے، حالانکہ وہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ اول سے آخر تک کوئی رکوع میں، کوئی سجدہ میں، کوئی قیام میں، کوئی قعدہ میں، کوئی ذکر میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تلاوت میں مشغول ہے، اور کام ہے نہیں۔ دوزخ میں تو گناہگار کو ڈالتا ہے، لیکن وہ کوئی گناہگار تھا نہیں، وہ ڈر گئے۔ اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ کی قدرت کو پہچانتا۔ قرآن میں آتا ہے جس طرح پہچاننے کا حق ہے اسی طرح لوگوں نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ فرشتے اور انبیاء علیہ السلام نے پہچانا تو وہ ڈرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے خلیفہ پیدا کیا، آدم علیہ السلام۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم پیدا ہوا، آدم علیہ السلام کی اولاد بنی آدم پیدا ہو گئے۔ تو کہتے ہیں دوزخ پیدا کیا، فرشتوں کا دل اپنی جگہ سے ہلا، دل ہلا تھا، پھٹنے کا قریب تھا۔ جب بنی آدم اللہ نے پیدا کیا دل اپنی جگہ میں آیا، وہ سمجھ گئے یہ ہے، وہ دوزخ جو پیدا کیا ہے ان کے لیے پیدا کیا ہے، نافرمان ان میں ہے۔ جنات پیدا کیا تو انہوں نے سمجھے کہ یہ دوزخ ان کے لیے ہے، کیونکہ ان میں نفس ہے، بنی آدم میں بھی نفس ہے، جنات میں بھی نفس ہے، اور نفس برائی کا امر کرتا ہے۔ جس کے اندر نفس نہ ہو وہ برائی سے پاک ہوتا ہے۔ فرشتوں کا نفس نہیں، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ برائی، نہ گناہ کرتا ہے۔ پھر ان کا دل مطمئن ہوا، اپنی جگہ میں آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری ہدایت اور میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو رب سے ڈرتے ہیں۔ دوسری آیت میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے جو زیادہ ڈرتے ہیں وہ علماء ڈرتے ہیں۔ جس میں علم ہو وہ ڈرتا ہے، علم نہ ہو تو ڈرتا نہیں۔ لیکن وہ آگے میں آپ کو ذکر کروں گا کہ علم پر دھوکہ نہیں کھانا، علم پر دھوکہ کھانا یہ بڑا وہ ہے۔ آگے ذکر کیا ہے اچھی جگہ میں بیٹھنے پر دھوکہ نہ کھاؤ، علم پر دھوکہ نہ کھاؤ، عبادت زیادہ کرتا ہے اللہ نے توفیق دی اس پر بھی دھوکہ نہ کھاؤ۔ اور وہ آگے ذکر ہے 20 آیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں جنت والے اللہ سے راضی، اللہ جنت والوں سے راضی۔ اور یہ اللہ کی رضامندی کس کے لیے اللہ کی رضامندی ملے گی؟ کہا ذالک لمن خشی ربہ، یہ اللہ کی رضامندی اس کے لیے ہے جو رب سے ڈرتا ہے۔ ڈرتا نہیں ہے تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن ڈر دو قسم کا ہے، ایک ضرر کا خوف ہے، ایک عظمت کا خوف ہے۔ دیکھو لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، کاٹنے والا کتے سے ڈرتے ہیں، درندوں سے ڈرتے ہیں،
وہ دشمن سے ڈرتا ہے، ڈاکو سے ڈرتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ خوف کا ضرر کا خوف ہے ان سے۔ اللہ کا جو خوف ہے وہ ضرر کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، تھوڑا بہانہ سے اللہ کی رحمت پہنچتی ہے، اتنی وسیع رحمت ہے۔ کہتے ہیں ابلیس جیسا کافر بھی وہ مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے، رحمت اتنی وسیع ہے۔ جب ابلیس بھی مایوس نہیں ہے تو ایمان والے کس طرح مایوس ہوں گے؟ مایوسی گناہ بھی ہے، بڑا گناہ کبیرہ بھی ہے۔ تو رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، لیکن اللہ ناراض ہوا تو وہ رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ جو ڈرتا ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ڈرتا نہیں اس سے نہیں۔ سورہ حج میں آیات ہے لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تقوی بھی ڈرنے کو کہتے ہیں، پرہیز کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اعمال کی ظاہر کا اعتبار نہیں ہے۔ مجھے گوشت خون قربانی کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ خلوص اور خوف اور جذبہ، اندر دل کا یقین اور محبت جس جذبے سے کرتا ہے، جس عقیدہ اور یقین سے کرتا ہے، خلوص سے کرتا ہے، اللہ کے خوف سے کرتا ہے، اس کی قدر ہے۔ تو اللہ سے جو ڈر ہے وہ عظمت کی ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی نافرمانی، اتنی بڑی ذات کی نافرمانی، وہ عظمت کا خوف ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کو پہچانتے تھے، فرشتے اللہ کو پہچانتے تھے، تو خوف بھی زیادہ تھا۔ بعد والے کی پہچان کم ہے تو خوف بھی کم ہے۔ اور ایک آیات میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ معزز اللہ کے ہاں، بنی آدم میں زیادہ معزز کون ہے؟ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں حدیث ہے، باب منعقد کیا ہے۔ کچھ صحابہ نے ازواج مطہرات سے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کتنی کرتا ہے، رات کو نمازیں کتنی پڑھتا ہے، اور روزے کتنا رکھتا ہے، مہینہ میں نفلی تلاوت کتنی کرتا ہے؟ تو ازواج مطہرات نے بیان کیا، نماز رات کو اتنا وقت، روزے مہینے میں اتنا۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ تو مغفور ہے، مرحوم ہے، ہم تو مغفور مرحوم نہیں ہیں، ہم زیادہ عبادت کریں۔ تین تھے، زیادہ عبادت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا آپ نے یہ کہا کہ ہم رسول اللہ سے زیادہ عبادت کریں گے؟ کہا انا اعلمکم باللہ واتقاکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے میں زیادہ علم والا ہوں، تم سب سے میں زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ جو زیادہ علم والا ہو اور زیادہ ڈرنے والا ہو اس سے آگے کوئی عمل میں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ ڈرنے والا ہو اور زیادہ علم والا ہو اس کا عمل صحیح ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، اور اوروں کے عمل میں وہ وزن نہیں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ سے کوئی عمل میں ظاہر تعداد میں آگے ہو سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، زندگی میں ایک حج، اور حج کرنے کا موقع نہیں ملا، اور آج کل لوگ ہر سال حج کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جب 70 حج کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا جب تک زندہ تھا ہر سال حج کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ کے بھی بہت نقل ہے کہ ہر سال حج کرتا تھا، لیکن امت محمدی میں دیکھو امام ابو حنیفہ نے بھی 70 سے زیادہ حج کی ہے اور رسول اللہ نے ایک حج کیا ہے۔ تو کیا اور لوگوں کے 70 یا 100 حج
رسول اللہ کے ایک حج کے ساتھ وزن ہوگا قیامت کے دن، تو سارے لوگوں کا حج ایک پلڑے میں ہو، پوری امت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حج ایک پلڑ میں ہو، وہ وزنی ہے۔ قیامت کے دن گنتی نہیں ہے، وزن ہوتا ہے، تو وہ زیادہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ ڈرتا ہے وہ عبادت میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور ادھر بھی فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، زیادہ معزز اللہ کے ہاں اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ ڈرتا ہے وہ زیادہ متقی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں پرانے لوگوں کو بھی، پرانے مسلمانوں کو بھی میں نے حکم کیا تھا، تمہیں بھی حکم کرتا ہوں۔ پرانی امتوں کو بھی میرا حکم تھا، امت محمدی تم کو بھی میں حکم کرتا ہوں۔ کیا حکم کرتا ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ اگر ڈرا سارا کام ٹھیک ہے، اللہ کا خوف دل میں ہو سارا کام ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ عقیدہ آخرت مضبوط ہو کہ مجھے مرنے کے بعد زندگی کا، مال کا حساب دینا ہے، مجھے قبر میں سوال ہوتا ہے، معاشر میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، یہ یقین پکا ہو، اللہ کا خوف دل میں پکا ہو، تو کہتے ہیں گناہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ زیادہ بھی ڈرتے ہیں، جو پکے متقی ہوتے ہیں، زیادہ ڈرنے والا، اور زیادہ عبادت بھی کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ ڈرتے بھی ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ خائفین کا ذکر قرآن میں بہت آتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے، ہر حکم سے پہلی یا آخر میں قرآن میں حکم ہوتا ہے ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہر جگہ جتنے 500 آیتیں ہیں احکام کے مطابق، سب میں حکم ہے اللہ سے ڈرو۔ تو اتنے کیوں؟ اس لیے ایک سورت میں 80 دفعہ اتقوا اللہ آیا ہے، ایک سورت میں 80 دفعہ اتقوا اللہ آتا ہے، اللہ سے ڈرو۔ تو وجہ یہ ذکر کرتے ہیں اللہ سے نہ ڈرے، نہ عبادت صحیح ہوتی ہے، نہ گناہوں سے اپنے کو بچا سکتا ہے۔ چور کیوں چوری کرتا ہے؟ گناہگار کیوں گناہ کرتا ہے؟ ڈرتا نہیں۔ اگر وہ ڈرتا تو کدھر گناہ کرتا؟ اور ڈرتا کیوں نہیں؟ جہل، علم نہیں، اللہ کو پہچانا نہیں کہ میں کس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ ابھی انبیاء علیہ السلام بہت ڈرتے۔ کیوں ڈرتے؟ جب معصوم ہیں، گناہ ان سے ہوتا نہیں۔ فرشتے بہت ڈرتے، گناہ ان سے ہوتا نہیں، کیوں ڈرتے؟ یہ اپنے کو قصوروار سمجھتے۔ اتنی زیادہ عبادت کے باوجود اللہ کی ذات کی بڑائی اور عظمت دل میں بیٹھی تو بہت ڈرتے کہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، حالانکہ ایک ذرا گناہ نہیں ہوتا ہے، اور کہتے تھے ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ڈرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ڈرتے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل ابراہیم سے کہیں آپ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ، قرآن میں آتا ہے ابراہیم کو اللہ نے دوست بنایا، اللہ نے اپنا محبوب بنایا ابراہیم علیہ السلام۔ اب دوست ہیں، دوست سے نہیں ڈرتا ہے، اب اتنے کیوں ڈرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کو، جب اللہ کی عظمت کا خوف دل میں آتا ہے وہ دوستی بھول جاتا ہے۔ جب اللہ کی عظمت کا خوف دل میں آتا ہے تو وہ دوستی بھول جاتا ہوں، پھر دوستی یاد نہیں آتی ہے۔ پھر وہ کہاں یاد آتی ہے کہ میں تو اللہ کا خلیل ہوں، مجھے خطرہ نہیں ہے، کہا وہ یاد نہیں آتی ہے۔ قصوروار سمجھتے تھے، کہتے تھے حق ادا نہیں ہوتا، گناہ تو ہوتا نہیں تھا، وہ کہتے تھے ہم سے حق ادا نہیں ہوتا، حق ادا نہیں ہوا عبادت کا، اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رب ہے، حق ادا نہیں ہوا تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اولین آخرین سب جمع ہوں گے، پھر ایک اعلان ہوگا، وہ اعلان قریب اور دور کے سارے لوگ سنیں گے
اعلان میں یہ ہوگا ایھا الناس انی قد انسات لکم مذ خلقتکم، اللہ کا اعلان ہوگا جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں خاموش تھا، میں نے تمہارے ساتھ باتیں نہیں کی، کتابیں نازل کی، انبیاء علیہ السلام بھیجا، پیغام پہنچایا، لیکن میں نے باتیں نہیں کی آج تک۔ آج فانصتو، تم خاموش رہو، میں بات کرتا ہوں۔ تو پھر بات یہ کہ انما ہی اعمالکم، اللہ فرمائے گا آپ کو جو کچھ ملتا ہے آج، کسی کو جنت، کسی کو دوزخ، کسی کو دایاں ہاتھ میں، کسی کو بایاں ہاتھ میں، جو کچھ ملتا ہے یہ تمہارے اعمال ہیں۔ اور کہا اے لوگو، تم نے آپس میں بھی نسبیں بنائی تھی، یہ اعلیٰ نسب کا، یہ ادنا نسب کا، یہ بہت مضبوط عمدہ لوگ، خاندانی لوگ، یہ رذیل لوگ، یہ نسبیں تم نے بھی بنائی تھی، اور میں نے بھی ایک نسب بنایا تھا۔ میں نے کون سا نسب بنایا؟ میں نے کہا کہ معزز وہ ہے زیادہ متقی ہو، نسب سے یہ مراد ہے۔ میں نے کہا تھا عزت تقوی کا ہے، اور آپ عزت نسبوں میں سمجھتے تھے کہ فلان خاندانی ہے معزز ہے، فلان خاندان ادنا ہے تو معزز نہیں ہے۔ قریش سب سے اعلیٰ نسب پہ، وہ اور عرب ان کے کف نہیں ہوتے تھے، برابری کے نہیں۔ پھر عربوں میں بھی فرق تھا، یہ ادنا کوئی اعلیٰ۔ تو تم نے ایک نسب دنیا میں آپس میں نسب مقرر کیا تھا، یہ اعلیٰ یہ ادنا، اور میں نے ایک نسب مقرر کیا تقوی کا۔ آج تمہارے جو نسب ہیں سب کو میں نیچے رکھتا ہوں۔ وَرَفَعْتُمْ نَسَبَكُمْ، قُلْتُ، میں نے کہا تھا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میں نے کہا تھا متقی جو ہے وہ معزز ہے، آج اس کا اعتبار ہے۔ میں نے جو نسب مقرر کیا ہے تقوی کا، آج اعتبار اس کا ہے، تمہارے نسبوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکمت، دانائی اور سمجھ کی جڑ کیا ہے؟ مخافت اللہ، اللہ کا خوف، یہ جڑ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی ہر صحابی کی کہ موت کے بعد ہماری ملاقات رسول اللہ سے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اے عبداللہ بن مسعود، مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو فَاكْثِرْ مِنَ الْخَوْفِ بَعْدِي، میرے بعد اللہ کا خوف زیادہ کر۔ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو خوف زیادہ کر، تو میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر خوف زیادہ نہیں ہے تو ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ مشہور یہ ہے، ولی گزرا ہے، وہ کہتا ہے جس دن میرے دل میں خدا کا خوف آیا، جس دن بھی، اس دن میرا تجربہ ہوا ہے کہ مجھے خیر ملتا ہے۔ جب بھی صبح اللہ کا خوف آیا دل میں کہ اللہ کا خوف آ کر نماز نہیں چھوڑا، جھوٹ نہیں بولا، گناہ نہیں کیا، اللہ کے احکام نہیں چھوڑا، خوف آیا تو یہ کرتا ہے، اس دن کہتا ہے وہ بابرکت دن ہوتا ہے، اس دن مجھے ضرور بھی ضرور کوئی خیر ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہوا ہے۔ حکمت سمجھ ہوتی ہے، عبرت حاصل ہوتا ہے، رہنمائی ہوتی ہے، اچھے کام آسان ہوتے ہیں۔ ایک دیکھو، اور ایک میں ہے فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ اللہ کا خوف اس کو ہر خیر تک پہنچاتا ہے، دنیا کا خیر، آخرت کا خیر، سب تک پہنچانے والی چیز خوف ہے۔ دنیا کا خیر اور آخرت کا خیر تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ کا خوف ہے۔ خوف دل میں ہو، وہ خوف آپ کو خیر تک پہنچاتا ہے۔ خوف نہ ہو تو شر تک پہنچتا ہے، یا گناہ کرتا ہے یا مامورات کو چھوڑتا ہے۔ قرآن میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے سامنے
کھڑا ہونے سے جو ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنت ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث ہے، 2 خوف جمع نہیں کرتا ہے اب ایک بندہ پر، 2 امن بھی جمع نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں ڈرا نہیں، آخرت میں اللہ اس کو ڈراتا ہے، حساب میں ڈرے گا، قبر میں ڈرے گا۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدہ سے مسلمان ہوتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مر گیا ختم، دہری کہتے ہیں، جن والوں سے پوچھو آدمی مر گیا، کہتے ہیں مر گیا ختم، بس کچھ بھی نہیں، یہ دہری۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہ عالم ارواح سے مسافر ہے، مسافر، یہ انسان مسافر ہے، عالم ارواح سے دنیا میں آتا ہے، دنیا بھی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، برزخ میں جاتا ہے، برزخ میں بھی سوال جواب حساب عذاب ہے، وہ بھی مقام نہیں ہے، آگے آخرت میں جاتا ہے، محشر میں، آخری ٹھکانہ اس کا جنت یا دوزخ ہے، مسلمان کا جنت، کافر کا دوزخ۔ جنت دوزخ میں پہنچنے تک یہ انسان مسافر ہے، مکان تبدیل ہوتا ہے، جگہ تبدیل ہوتی ہے، یہ وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈرتا ہے دنیا میں، آخرت میں اللہ قبر میں، آخرت میں محشر میں اس کو امن میں کرتا ہے۔ دنیا میں امن میں ہے، بہت مال ہے، جائیداد ہے، اپنے کو امن میں سمجھتا ہے، بہت چوکیدار ہے، پہرےدار ہے۔